ایک ایسی ماں جو کینسر پیشنٹ کے لاسٹ سٹیج میں جن کو ہاسپٹل سے جواب دے دیا جاتا ہے ان کی کیئر کرتی ہیں اپنے ایک ادارے میں. زیادہ تر جو تعداد ہوتی ہے مریض جو یہاں لائے جاتے ہیں اس میں ایکسپنس برداشت نہیں کر پاتے یا گھر والوں کی متوجہ کا جو ہے وہ ان کو دھتکارا جاتا ہے اکثر کہ یہ بیماری جو ہے ہمیں نہ لگ جائے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی فیملیز میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اس کو کینسر ہو گیا ہے، اب بس یہ گھر میں رہے گا تو باقیوں کو بھی لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کینسر جیسی جو موذی بیماری ہے کیا یہ اس طرح پھیلتی ہے اور پھیلتی ہے تو کس طرح پھیلتی ہے؟ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں ڈائریکٹر تھی کینسر ہاسپٹل کی، تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے تھے ایک مریض ابھی کیور نہیں ہوا ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہاسپٹل والے کہ ہم نے اب اس کا کچھ نہیں کرنا، اس کو گھر لے جاؤ. اس وقت میں دیکھتی تھی کہ مریض کتنا پریشان ہے اور اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بیچارے کتنے مایوس ہیں کہ ہم اب کیا کریں. لوگوں کے پاس تو کھانے کو بھی پیسے نہیں ہوتے تو وہ پھر ان کی نرسنگ کیئر گھر میں کیسے کر سکتے ہیں. دوسرا جو دور دراز کے علاقے سے آتے ہیں جن کی کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے، ریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی بھی ہاسپٹل ان کو ہاسپٹلائز نہیں کرتا، اپنے پاس نہیں ٹھہراتا. تو اس وقت لبیک کینسر کیئر جو ہے وہ ان پیشنٹس کو سپورٹ کرتا ہے. ان کی ٹریٹمنٹ 1 مہینے کی ہے، 4 مہینے کی ہے، تب تک ہم ان کو فری بیڈنگ دیتے ہیں، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ. ناظرین، آپ نے اکثر ہاسپٹل کے اندر مریض کو جاتے تو دیکھا ہوگا، لیکن مریض جب وہاں سے نکلتا ہے تو اپنی تمام جائیداد اور جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور کینسر جیسا موذی مرض اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو لگ جائے تو اس کی تمام جو زندگی کی کمائی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ماں سے کروانے جا رہا ہوں جو کینسر پیشنٹ کے لاسٹ سٹیج میں جن کو ہاسپٹل سے جواب دے دیا جاتا ہے ان کی کیئر کرتی ہیں اپنے ایک ادارے میں اور بالکل 100% فری آف کاسٹ. صبح دوپہر شام جو ہے ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے اور ان کی کیئر بھی کی جاتی ہے، ڈاکٹر سے لے کے ادویات تک، اور تمام سہولیات ان کو میسر کی جاتی ہیں. کس طرح یہ خیال ان کے ذہن میں آیا اور کب سے یہ کر رہی ہیں، ان سے تمام گفتگو کرتے ہیں. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اکثر وہ بچے، اکثر وہ فیملیز جو کسی مجبوری کے تحت اپنے مریض کو گھر میں نہیں رکھ پاتے، یہ اس مریض کو اپنے پاس رکھتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں اور تمام تر سہولیات اس کو دیتی ہیں، کیونکہ ہاسپٹل والے جواب دے دیتے ہیں اور فائل کلوز کر دیتے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. مس کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹھیک ہوں. میں آپ کا بہت آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کا اتنے امپورٹنٹ فورم پہ آپ نے ہمارے ہاسپٹل کو کیا کور. تو بہت شکریہ مس آپ کا. مس مجھے بتائیے گا کہ کب سے اس کا آغاز ہوا؟ اس کا 2009 میں اس کو شروع کیا تھا. اس کا خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ میں اس سے پہلے، میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں ڈائریکٹر تھی انمول کینسر ہاسپٹل کی، تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے تھے کہ مریضوں کو جب ان کا علاج مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور مریض ابھی کیور نہیں ہوا ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہاسپٹل والے کہ ہم نے اب اس کا کچھ نہیں کرنا، اس کو گھر لے جاؤ. یا ایسے مریض جو ایڈوانس کیسز ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ کہتے تھے ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت میں دیکھتی تھی کہ مریض کتنا پریشان ہے اور اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بیچارے کتنے مایوس ہیں کہ ہم اب کیا کریں. لوگوں کے پاس تو کھانے کو بھی پیسے نہیں ہوتے کچھ لوگوں کے پاس، تو وہ پھر ان کی نرسنگ کیئر گھر میں کیسے کر سکتے ہیں. اس وقت مجھے خیال آتا تھا کہ ہماری کوئی پرائیویٹ کوئی جگہ ہم شروع کریں ایسی جس میں ان پہ اس طرح کے پیشنٹس کو رکھیں اور ان کو لک آفٹر کریں بجائے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. اچھا، میرا ایک سوال ہے ذاتی کہ اگر والد ہے یا والدہ ہے یا بہن ہے کوئی بھی ہے تو ہمیں اس کے لاسٹ آخری ایام خود خدمت کر کے گزارنے چاہیے. تو اس میں مین سورس جو ہو وہ انکم کا ہے، پیسے کا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ ہم کینسر ہمارے بچوں میں ٹرانسفر نہ ہو جائے یا ہمیں نہ لگ جائے؟ کیا وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں لوگ یہاں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کچھ تو پیسوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی فیملیز میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اس کو کینسر ہو گیا ہے، اب بس یہ گھر میں رہے گا تو باقیوں کو بھی لگ جائے گا.
اور یا ویسے ہی وہ کچھ دل میں ان کے نفرت سی ہو جاتی ہے نا اس سے، پتہ نہیں جتنا قریبی سنبھال نہیں ہو سکتے۔ جتنا بھی قریبی ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کینسر جیسی جو موذی بیماری ہے کیا یہ اس طرح پھیلتی ہے، اور پھیلتی ہے تو کس طرح پھیلتی ہے؟ یہ اس طرح سے نہیں پھیلتی، یہ تو اس کی تو اور وجوہات ہوتی ہیں، یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ تو یہ جو ماحول میں یہ جو دھواں اور کیمیکلز اور کھانے میں کیمیکلز، یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ رنگ استعمال ہوتے ہیں۔ رنگز جو ہیں وہ جسم میں جا کے تو جینز میں چینجز لاتے ہیں اور اس سے کینسر ڈیولپ اور ہوتا ہے۔ کینسر جو ہے جینیٹک بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جینیٹک بھی ہوتا ہے، تو جن کے ماں باپ کو یا بہن بھائی کو کسی کو کینسر ہو، ان کو چاہیے کہ وہ ریگولر بیسس پہ اپنے ٹیسٹ کراتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ روزمرہ کی بنیاد پر آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں، اور ان کی جو تمام تر جو ہے ان کی سہولیات ان کو میسر کی جاتی ہیں، یہ تمام تر جو اخراجات ہیں وہ کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹا سا ہمارا ادارہ ہے، ہمارے پاس تو پہلے ایک جگہ ہم تھے وہاں پہ کوئی 20 کے قریب بیڈز تھے، اب یہ 15 بیڈز ہیں ہمارے پاس۔ تو بس ہماری یہ خواہش ہے کہ کوئی اللہ کے کوئی نیک بندے ہمارے لیے کچھ ارینج کر سکیں، اگر کوئی گھر بڑا گھر یا کوئی زمین، تو پھر ہم ذرا بڑے بڑے وارڈس بنا کے تو زیادہ پیشنٹس کو لک آفٹر کر سکیں۔ تو یہاں پہ تو ابھی چھوٹا ہے، اور ہم ہیں بھی کرائے پہ، تو بہت سارا کرایہ دینا پڑتا ہے، تو وہی کرایہ پھر مریضوں پہ استعمال ہو اگر۔ ڈاکٹر صاحب یہ تمام تر جو اخراجات ہیں، کیونکہ بہت مہنگا یہ بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بہت مہنگا ہے، تو یہ کون برداشت کر رہا ہے؟ کیا کوئی فاؤنڈر آپ کے ساتھ ہیں یا آپ خود ہی یہ ایکسپینس برداشت کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ جب شروع ہوا تھا نا، تو یہ شروع ایسے ہوا کہ جب میں ادھر ڈائریکٹر تھی تو میں نے دیکھا کہ کسی وقت اگر ہم میٹنگ کر کے کوئی اچھی بات سوچتے تھے مریضوں کی بھلائی کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کی، تو چند دن میں ہی اللہ تعالیٰ کوئی مخیر لوگوں کو بھیج دیتے تھے ہمارا، اور کام ہو جاتا تھا۔ بس اسی کی بیسس پہ میں نے سوچا کہ بس اسے شروع کر دیتے ہیں اور آگے اللہ چلائے گا۔ تو ایک خاتون ہے، وہ کسی بزنس مین کی وائف ہے، انہوں نے لمپ سم پیسے دیے اور کہا کہ آپ شروع کر دیں تو بس پھر اللہ چلائے گا۔ اب ہمارے پاس جو لوگ ہیں، فرخندہ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر فائزہ ہیں، تو یہ بھی فنڈز اکٹھے کر رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ یہاں پہ فنڈز آ کے دے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی چلائے جا رہا ہے۔ شروع میں ہم صرف ناشتہ ہی دیتے تھے اور ہمیں نہیں سمجھتی کہ ابھی کیسے ہم کھانا دیں گے، تو اب ماشاءاللہ کھانا ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پیشنٹس کو ہم دودھ بھی دیتے ہیں، ان کو فروٹ بھی دیتے ہیں، تو اب اچھا خاصا یہ چل رہا ہے نا۔ تو چلا کون رہا ہے؟ یہ اللہ ہی چلا رہا ہے، اتنا پیسہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جی اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈاکٹر فائزہ زرعی صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مس، کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر۔ مس سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے ان مریضوں کے لیے جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں زندگی سے اور ان کو ایک نئی کرن دی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی مریض آپ کے پاس کینسر کا آتا ہے، کیا اس میں سے کوئی بھی مریض اس کیئر کے بعد اور تمام جو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد صحت یاب ہو کر گھر واپس جا پاتا ہے؟ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ بہت لیتھارجک ہوتے ہیں، اپنا علاج کرا کے اور اپنے ایکسپنسز بیئر کر کے وہ بہت زیادہ ہوپ لیس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سینٹر لبیک کے نام سے اس لیے بنایا کیونکہ لبیک ایک امید ہے۔ اس زیادہ تر جو تعداد ہوتی ہے مریض جو یہاں لائے جاتے ہیں اس میں ایکسپینس برداشت نہیں کر پاتے، یا گھر والوں کی متوجہ کا جو ہے وہ ان کو دھتکارا جاتا ہے اکثر کہ یہ بیماری جو ہے ہمیں نہ لگ جائے؟ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی، کیونکہ ایک تو ایکسپینس برداشت نہیں کرتے، کیمو تھراپی اور ریڈیشن اتنی ایکسپینسو ہے کہ ان کی اپنی جائیدادیں بک جاتی ہیں۔ وہ ایکسپینس ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فیملی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے، بہت سے حالانکہ ایک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو کینسر ہو گیا، اب انہوں نے بچنا نہیں۔ ہم نے لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن
ان پیشنٹ کے لیے رکھا کہ جن کی آخری سٹیج ہے, جن کی ہاسپٹل میں فائل کلوز ہو چکی ہے, اور ان کے لیے امید کی کرن نہیں ہے. وہ اب پیشنٹ بھی پریشان ہوتا ہے, ہوپ لیس ہو جاتا ہے, فیملی بھی جو ہے وہ بھی ہوپ لیس ہو جاتی ہے کہ اب ہم ان کو کہاں لے کے جائیں. اس وقت پیشنٹ کی بیماری اتنی ایڈوانس سٹیج پہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں لک آفٹر کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا, جو دور دراز کے علاقے سے آتے ہیں جن کی کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے, ریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو کوئی بھی ہاسپٹل ان کو ہاسپٹلائز نہیں کرتا, اپنے پاس نہیں ٹھہراتا. تو اس وقت وہ یا تو کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں یا کوئی رشتہ دار کی طرف جاتے ہیں, تو وہاں بھی ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی خوفناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس وقت لبیک کینسر کیئر جو ہے وہ ان پیشنٹس کو سپورٹ کرتا ہے. ان کی ٹریٹمنٹ 1 مہینے کی ہے, 4 مہینے کی ہے, تب تک ہم ان کو فری بیڈنگ دیتے ہیں, ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے لبیک کینسر کیئر کی تمام گفتگو جانی اور ان کی جو فاؤنڈر تھی ان سے بھی تمام آپ کی گفتگو آپ کی کروائی. ناظرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مریض مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اس کی جو حفاظت, اس کی کیئر کی جاتی ہے, وہ اس کو جو ہے کون کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی جا رہی ہے, کس طرح اس کو جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ ان مریضوں کی لک آؤٹ کرنے کے لیے, ان کی کیئر کرنے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے کچھ ان کو دیں, تاکہ جو مریض ہیں, جو بچہ آپ نے اوپر دیکھا, وہ اپنی مستقبل کو روشن کر سکے اور آنے والی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے. جی, اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈائریکٹر فرخندہ زیب صاحبہ موجود ہیں جو اس ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی ہیں, جو سب سے مشکل عمل ہے. السلام علیکم مس, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بتائیے گا, سب سے پہلے تو فنڈ ریزنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے, کسی کے پاس جا کر مانگنا, اور وہ بھی کسی کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. تو کتنا مشکل عمل ہے, اور کیا آپ جو اس کے مکمل اخراجات ہیں وہ پورے کر پاتی ہیں فنڈ ریزنگ کے ذریعے؟ پہلے مشکل لگتا تھا, اب نہیں لگتا. اب اچھا, اب فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں, اب ہم کسی کو اگر کہتے ہیں کہ ہاسپٹل کے لیے فنڈ چاہیے تو وہ دل کو سکون سا ہوتا ہے کہ میں نے ہاسپٹل کے لیے مانگا ہے. دوسروں کے لیے مانگنا زیادہ اچھا لگتا ہے. اپنے لیے تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ پھر ہمیں فنڈ کے لیے جب پیسے چاہیے ہوتے تھے, تو جب ہاسپٹل کے نا اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, پیشنٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر میں نے پھر ان سے مشورہ کیا کہ ہم ایگزیبیشن لگاتے ہیں. اب ہم ایگزیبیشن لگاتے ہیں, اس میں اسٹال بک کرتے ہیں. کچھ نیڈی لوگوں کو میں 20 اسٹال فری دیتی ہوں, ان کو اب پیسے بھی دیتے ہیں. ان کو پیسے دیتے ہیں, آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں کریں. اور آج وہ اتنی اچھی, یعنی کہ کامیاب وہ بزنس کر رہی ہیں نا, تو اس سے ہمیں ذرا سکون آتا ہے, دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو کام بھی دیا اور یہ میرے پاس آئیں. اور دوسرے لوگ بھی جو آتے ہیں نا, ہم بغیر میوزک کے کرتے ہیں اپنا جو ایگزیبیشن ہے, اور سکسیزفل جاتا ہے. لوگوں کو انتظار ہوتا ہے ہمارے ایگزیبیشن کا. مجھے بتائیے گا کہ اگر کھانے کی بات کی جائے تو مریضوں کو کیا کھانا دیا جاتا ہے, اور کیا تمام جو 7 دن ہے مینیو چینج ہوتا ہے یا سیم ہوتا ہے؟ نہیں, مینیو چینج ہوتا ہے. دیکھیں, اگر کسی کو گلے کا کینسر ہے تو اس کو لیکوڈ دیا جاتا ہے. کسی کو اگر برین کا ہے تو اس کو بھی تھوڑا نرم غذا دی جاتی ہے. باقی جو جیسے چیسٹ کا ہے یا یوٹرس کا ہے یا جو بھی ان کو دوسرے جو کینسر, تو ان میں انہیں کھانا دیا جاتا ہے. اور ان کا مینیو چینج ہوتا ہے, کبھی گوشت ہوتا ہے, کبھی دال ہوتی ہے, کبھی ان کو دلیا دیا جاتا ہے, کبھی اور دودھ بھی دیتے ہیں, پھل بھی دیتے ہیں. ہر چیز مہیا کرتے ہیں ہم لوگ نا. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی مشکل نہ ہو. اور ایسا ہوا کہ منتھ کے اینڈ میں آپ فنڈ ریزنگ نہ کر پائی ہوں, اس تمام اخراجات زیادہ ہو گئے ہوں, کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہوتا ہے ایسے. ہاں, پھر ہم لوگ پھر میں نے جس طرح کرتے ہیں کہ پھر میں اپنی جو میری فرینڈز ہیں ان سے کہتی ہوں کہ نہیں, یہ والی چیز ختم ہے, یہ ختم ہے, آپ آؤ, آپ آ کے نا فنڈ دو. اور میں لوگوں کو کہتی ہوں آئیں ہمارے ہاسپٹل میں, دیکھیں ہم جینون کام کر رہے ہیں, جینون ہیں ہم لوگ, اور محنت کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں, اللہ 10 قدم ہمیں آگے سے ویلکم کرتا ہے, اور ہمارا کام بہت اچھا چلتا ہے. بالکل. جی ناظرین, آپ نے فرخندہ زیب صاحبہ کی تمام گفتگو جانی, اور یقیناً ہم بھی جب اس ہاسپٹل میں آئے, ہم نے تمام بیڈ اور مریضوں سے بات چیت کی. یقیناً ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بڑا حسن سلوک ہے, اور ان کی جو ٹیک کیئر کی جا رہی ہے وہ ایک گھر سے بہتر طریقے پہ کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو دل برداشتہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہاسپٹل سے ان کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے, اور مینٹلی طور پر جو ہے وہ مریض کو
پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب کچھ دنوں کا یا کچھ منتھ کا یہاں مہمان ہوں، لیکن یہ تمام جو ادارے کا اسٹاف ہے اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح لگتا ہے کہ میں گھر میں ہوں، اور تمام تر سہولیات میڈیسن سے لے کے نرسنگ تک اور کھانے پینے کی ہر چیز اس کو مہیا کی جاتی ہے۔ مخیر حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی تمام زکوٰۃ صدقات اگر دینا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، آپ دیں۔ یقیناً یہ آپ کے پیسے ان سفید پوش لوگوں پر لگیں گے جو حقدار ہیں، جو دوسرے شہر سے لاہور آتے ہیں علاج کی غرض سے، لیکن ان کے پاس یہاں رہنے کے لیے اور بچوں کے یا مریض کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور گاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔